ناظرین، نبوت اور رسالت ایسا منصب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص اور مقرب بندوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس سلسلے کو نبی آخر الزماں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا۔ تاریخ میں ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مقابلے میں اپنی نبوت اور رسالت کا جھوٹا اعلان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور آپ کی حیات مبارکہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کے اس اعلیٰ ترین منصب میں اپنے آپ کو شریک کرتے تھے۔ ناظرین، تاریخ اسلام کے تمام جھوٹے نبوت کے دعوے داروں میں سب سے خطرناک نام مسیلمہ کذاب کا ہے۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس نے کب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو جنگ یمامہ کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنی حنیفہ تھا۔ جدید دور کے سعودی عرب کے مرکزی علاقے یمامہ کا رہنے والا یہ ایک قدیم عرب قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ شمالی عرب قبائل کی ایک عظیم شاخ ربیہ سے تعلق رکھتا تھا، جو بنو بکر بن وائل کی ایک مسیحی شاخ ہے جو اسلام سے پہلے ایک آزادانہ قیادت رکھتی تھی۔ اس قبیلے کے لوگ طلوع اسلام کے وقت کاشتکار تھے جو مشرقی نجد یعنی یمامہ کے مضافات میں وادیوں میں رہتے تھے۔ ناظرین، اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4372 میں یوں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص سمامہ بن اسال نامی کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، سمامہ، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا، سمامہ، اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب تو کیا سمجھتا ہے سمامہ؟ انہوں نے کہا کہ وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور کہا، اے محمد، اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اب تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دیں۔ ناظرین، اسی بنی حنیفہ کا ایک وفد سن 10 ہجری میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا۔ اس میں 17 لوگ شامل تھے جن کو یہی سمامہ بن اسال لے کر آئے تھے جو سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے۔ سمامہ بن اسال کی کوششوں سے اس علاقے میں اسلام پھیلا تھا۔ یہ وفد مدینہ میں آ کر مسلمان ہوا تھا۔ اس وفد میں ایک شخص موجود تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ وہ انتہائی مکار شخص تھا۔ وہ لوگوں سے یہ کہتا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرار کریں کہ مجھے ان کا جانشین بنایا جائے گا تو پھر میں بیعت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس شاخ کا ایک ٹکڑا بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ ناظرین، یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا۔ اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس بدبخت نے آپ کے نام جو خط لکھا وہ تاریخ طبری میں موجود ہے۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکار بہت مکار، فریبی اور دھوکے باز تھے۔ وہ اذان اور نماز کا اہتمام کرتے اور اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسیلمہ کا نام لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لعنت بھیجی اور اسے کافر و کذاب قرار دیا۔ یہ تاریخ میں لعین ہو کر رہا اور پھر سیدھا جہنم واصل ہو گیا۔ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھتے تھے۔ اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس قبیلے کے کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا۔ اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فوج بھیجنا چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے اپنے پروردگار عالم کے پاس چلے گئے۔ یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ و جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انجام دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو اولین ترجیح دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنی قیمتی جانوں کی پرواہ نہ کی اور پیش پیش رہے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب بن زید انصاری حضرت ام عمارہ کے فرزند یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ مسیلمہ کو اطلاع ملی۔ مسیلمہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کذاب نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ نعوذ باللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے، بلکہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے کہا، تم اگر یہ گواہی نہ دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سچے عاشق رسول نے فرمایا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔ پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی یکے بعد دیگرے کاٹے گئے۔ امام ابن کثیر کے الفاظ میں انہیں ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کیا گیا مگر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ غم زدہ ہوئے، مگر شہید ختم نبوت کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرأت و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا۔ عظیم خاندان کے عظیم سپوت نے جان دے دی مگر ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دی۔ ناظرین، خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تمہارے پیچھے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مزید دستہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے آنے تک جنگ شروع نہ کرنا، البتہ جب وہ پہنچ جائیں تو مسیلمہ پر حملہ کر دینا۔ اہل یمامہ نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور مسیلمہ کے پاس گرد و نواح سے مختلف قبائل کے لوگ، جنگجو اور ہتھیار بند فوج موجود تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جب اس علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت عملی کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کے بجائے مسیلمہ سے جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھا تھا، اس لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق و جرأت کے باوجود اللہ رب العزت کی کوئی مصلحت تھی جسے وہی جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک خط میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں جلدی کی اور شرحبیل کے پہنچنے سے قبل جنگ کیوں چھیڑی؟ خیر، جو مقدر تھا وہ ہوا۔ اب واپس مدینہ آنے کے بجائے مہرہ اور عمان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے حذیفہ اور عرفجہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جا ملو، اور جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر خضر موت اور یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لیے مہاجر بن ابی امیہ کے پاس چلے جانا۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر سپہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر مسیلمہ کے مقابلے پر جہاد میں حصہ لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکری تو پہلے سے ان علاقوں میں موجود تھے، آپ بھی دربار خلافت سے حکم ملنے پر مدینہ سے تیز رفتاری کے ساتھ معاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی مدد کے لیے مدینہ سے انصار و مہاجرین صحابہ پر مشتمل 2 دستے مزید روانہ کیے گئے۔ ان صحابہ کرام میں بہت سے حفاظ و قرہ بھی شامل تھے اور وہ اصحاب بھی بڑی تعداد میں تھے جو بدر، احد، احزاب و حنین کے مارکوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لے چکے تھے۔ اصحاب بیت رضوان کی ایک تعداد بھی اس مقدس و مبارک فوج میں شامل تھی۔ مہاجر صحابہ کرام کے امیر حضرت ابو حذیفہ اور انصار کے امیر حضرت ثابت بن قیس انصاری تھے۔ فوج کے علمبردار حضرت عمر بن خطاب کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو مدینہ سے باہر آ کر الوداع کیا۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر لڑی گئی جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین مارکوں میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ مسیلمہ 40,000 جنگجو اپنے گرد جمع کیے اپنے قلعے کے باہر ایک مقام پر خیمہ زن ہے۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں حضرت خالد بن ولید نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔ اس عرصے میں یہاں
پہنچنے سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنا سامنا بنو حنیفہ ہی کے ایک اور کافر سردار مجاع بن مرارہ سے ہوا، جو بنو عامر اور بنو تمیم پر شب خون مارنے کے بعد مال غنیمت لے کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے سب ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر قید کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جنگ میں پہنچنے کے دوسرے دن باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمن کا ایک جنگجو میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زید بن خطاب اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اسے تہ تیغ کر دیا۔ دشمن کا یہ جنگجو رجال بن انفوا، جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا، اس کے قتل پر مسلمہ کی فوج بپھر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں قدر کمزوری نظر آنے لگی۔ اس موقع پر علم برداران لشکر حضرت زید بن خطاب اور حضرت ثابت بن قیس اور ان کے دیگر ساتھی بڑی جواں مردی سے لڑے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دونوں علم برداروں نے جہاد کی عظمت، شہادت کا مقام و مرتبہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے اہل ایمان، آج آگے بڑھنے کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کو مسلسل تلقین کیے جا رہے تھے، آؤ جنت کی طرف بڑھو۔ صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی تمنا تو ہمیشہ رہتی تھی، اب اس تمنا کو اور جلا ملی اور صحابہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو یادگار ہے۔ ناظرین، بنو حنیفہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ مسلمان بنو حنیفہ کے تیر اندازوں کے تابڑ توڑ حملوں سے منتشر ہونے لگے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر صحابہ کرام کو پکارنے لگے، اے اہل ایمان، میں عمار بن یاسر ہوں، میری طرف آؤ، وہ سامنے جنت ہے، جنت سے کیوں فرار اختیار کر رہے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس نازک مرحلے پر ایک بلند ٹیلے پر کھڑے تھے اور ان کا ایک کان شہید ہو چکا تھا، مگر اس تکلیف سے بے پرواہ مردانہ وار دشمن سے برسر پیکار تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جما لیے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ شہادت تو ملی، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، جنتی کی پکار سنو اور جنت کی طرف بڑھو۔ حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابو حذیفہ، حضرت سالم اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم مردانہ وار دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ بہت سارے دشمنان اسلام ان کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے۔ ان صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے، پھر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گرے ہوئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ بھی شہید ہو چکے تھے، مگر انہوں نے آخری وقت تک جھنڈا کٹے ہوئے بازوؤں سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بلند رکھا تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن زیب تن کر رکھا تھا اور خود کو خوشبو لگا رکھی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ آج وہ جنت کے شوق سے یوں سرشار تھے کہ ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور وہ ان پر رشک بھی کرنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ثابت کو جب شہادت اور جنت کی بشارت دی گئی تو اس کے بعد صحابہ جب بھی ان کو دیکھتے تو کہتے، وہ دیکھو جنتی چلا آ رہا ہے۔ جس طرح
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ساتھیوں کو جنت کی ترغیب دے کر جنگ پر ابھار رہے تھے۔ اسی طرح مسیلمہ کا بیٹا شرحبیل بن مسیلمہ بھی اپنے قبیلے کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ جنگ کرو اور مسلمانوں کو مارو۔ اس نے کہا، اے بنو حنیفہ، آج اپنے قبیلے کی عزت خطرے میں ہے، قومی غیرت کا مظاہرہ کرنے کا یہی وقت ہے۔ آج دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، جان لو یہ معمولی جنگ نہیں، اگر حملہ آور غالب آ گئے تو تمہارے اہل و عیال ان کے قبضے میں ہوں گے۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو اور دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ ناظرین، شہید ہونے والے صحابہ کرام نے اپنی شہادت سے قبل جو تقاریر کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے جوش و جذبے کو بہت مہمیز دی۔ مسیلمہ اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے قلعے کی طرف پسپائی اختیار کی۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور زوردار حملہ کر کے آگے بڑھے۔ بنو حنیفہ کا ایک بہادر اور ماہر جنگجو محکم بن طفیل بھی مسیلمہ کے بیٹے شرحبیل کی طرح اپنی قوم کو غیرت دلا رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو اس کی گردن میں جا لگا اور اسی سے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے زوردار حملہ کر دیا، تاہم لڑائی کی کیفیت اس وقت تک ایسی تھی کہ ابھی یہ کہنا مشکل تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگی تدبیر کے تحت مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے الگ الگ نشان کے تحت دشمن سے لڑے۔ اس کا بہت اچھا اور مثبت نتیجہ نکلا۔ چنانچہ مسیلمہ اور اس کے ساتھی مسلسل پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے قلعہ حدیقۃ الرحمن میں داخل ہو گئے اور اندر سے تمام دروازے بند کر دیے۔ شیطان کے حربے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کی چالیں بودی اور ضعیف ہوتی ہیں۔ شیطان نے مسیلمہ کو پٹی پڑھائی کہ اپنے باغ اور قلعے کو رحمان کے نام سے منسوب کر دو، حالانکہ یہ حدیقۃ الرحمن نہیں بلکہ حدیقۃ الشیطان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تیزی اور بہادری کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حملوں میں بہت تیزی دکھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ قلعے کے دروازے بند ہونے کے وقت بہت سارے مرتدین قلعے سے باہر رہ گئے، جن میں سے بیشتر تہ تیغ ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قلعے کے اندر کیسے جایا جائے۔ اس مشکل کو بھی اللہ نے آسان کر دیا۔ مشہور انصاری صحابی حضرت برا بن مالک، جو بڑے بہادر جنگجو تھے اور ان پر کبھی کبھار جنگ کے دوران ایسی کیفیت آتی تھی کہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا ہو، اس کے بعد وہ شیر کی طرح دشمن پر جھپٹتے تھے۔ اس لڑائی میں بھی ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھ کو اٹھا کر کسی طرح باغ کے اندر پھینک دو۔ ساتھیوں نے کہا، یہ مناسب نہیں کیونکہ آپ دشمن کے قابو میں آ جائیں گے۔ حضرت برا نے انہیں قسم دے کر سخت لہجے سے کہا، مجھے باغ میں اتار دو۔ آخر مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا اور انہوں نے بے خطر قلعے کے اندر چھلانگ لگا دی۔ بے شمار مرتدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تنہا سب کے ساتھ لڑتے بھیڑتے قلعے کی پھاٹک تک پہنچ گئے اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسلامی لشکر جو باہر انتظار میں کھڑا تھا باغ کے اندر داخل ہو گیا اور فریقین میں خون ریز جنگ ہونے لگی۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو للکار کر کہا، مسلمانوں ثابت قدم رہو، بس تمہارے ایک اور حلے کی دیر ہے، دشمن تباہ ہو جائے گا۔ اس للکار پر مسلمانوں نے اس قیامت کا حملہ کیا کہ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے۔ مسیلمہ بھاگنے لگا تو اس کے ساتھیوں نے کہا، تیرا وعدہ کیا ہوا جو تو نے ہمارے ساتھ کیا تھا؟ تیرے قول کے مطابق جو ہم نے تیرے ساتھ کیا تھا۔ اس لعین و کذاب نے کہا، یہ موقع ان باتوں کا نہیں، اپنی جان اور اپنا ننگ و ناموس بچانا ہے تو بچا لو۔ جب یہ جھوٹا اور مکار انسان جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا تھا تو عین اس وقت اس کذاب پر دو حربے ایک ساتھ پڑے۔ ایک حضرت ویشی بن حرب قاتل حضرت امیر حمزہ نے پھینکا
اور دوسرا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری نے، جن کے بھائی حضرت حبیب بن زید کو کچھ عرصہ پہلے مسیلمہ نے شہید کیا تھا۔ ان کی بہادر والدہ خاتون اہدام عمارہ بھی اس وقت ان کے ساتھ تھیں اور مسیلمہ کو تباہ کرنے کے علاوہ اپنے مظلوم بیٹے کا اس سے بدلہ لینے کی خاطر میدان جنگ میں آئی تھی۔ یہ حربے پڑتے ہی مسیلمہ ہلاک ہو گیا اور مرتدین حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس لڑائی میں مرتدین کے 10,000 آدمی مارے گئے۔ جس جگہ وہ قتل ہوئے اس جگہ کا نام حدیقۃ الرحمن کے بجائے پورے علاقے میں حدیقۃ الموت مشہور ہو گیا۔ مسلمان شہداء کی تعداد جنگ یمامہ میں تقریباً 1,000 سے 1,200 تک تھی۔ ان میں سے 300 سابقون الاولون انصار مہاجرین تھے، جبکہ مجموعی طور پر 700 کلام اللہ کے حفاظ تھے۔ اس سے قبل کسی بھی جنگ میں اتنے جلیل القدر صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، ختم نبوت اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کرنا پڑی۔ تاریخ اسلام کی پہلی تمام جنگوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو سب شہداء مل کر بھی جنگ یمامہ جتنے شہداء تک نہیں پہنچتے۔ ناموس رسالت پر حملہ کرنے والی شیطانی قوتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پر کوئی مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا اور کبھی کمزوری نہیں دکھا سکتا۔ عبرت ناک شکست کے بعد بنو حنیفہ کے جن مرتدین نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، حضرت خالد بن ولید نے انہیں معاف کر دیا اور پھر ایک قاصد کو فتح کی خوشخبری دے کر بنو حنیفہ کے ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وفد کے اراکین سے فرمایا، افسوس تمہارے حال پر، تم کس طرح مسیلمہ کذاب کے دام فریب میں پھنس گئے۔ انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور معافی کی التجا کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اس کی تعلیم کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا اس کے خود ساختہ الہام کا نمونہ یہ ہے، اے مینڈکی، تو ایک مینڈک اور ایک مینڈکی کی بیٹی ہے، تو پاک صاف ہے، اتنی پاک کہ نہ تو پانی کو گدلا کرتی ہے اور نہ ہی پینے والوں کو روکتی ہے، تیرا سر پانی کے اندر ہوتا ہے اور تیری دم مٹی میں۔ اس کلام کو لسانی نزاکتوں کے تحت اور معنی کے لحاظ سے بھی کوئی معقول اور بامانی کلام قرار نہیں دیا جا سکتا، کجا یہ کہ اسے کلام ربانی تسلیم کر لیا جائے۔ ایسی لغو زبان کو خدا کا کلام ماننے والے اس سے بھی زیادہ بیوقوف تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کا نفس اسے دھوکے میں ڈال دے تو بڑے بڑوں کی عقل ماری جاتی ہے۔ اس کلام میں عربی زبان کے لحاظ سے جو سکم ہے اسے اہل زبان خوب جانتے ہیں، اسی لیے اس کذاب کی زبان سے ایسی افوات و لغویات سن کر اپنے قبول اسلام سے قبل حضرت عمر بن العاص نے اسے برملا کہا تھا کہ تیرے اس کلام کو وحی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے، یہ تو کسی دیوانے مخبوط الحواس بے عقل کا لغو کلام ہی ہو سکتا ہے اور یقیناً تو جھوٹا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔